بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیدہ، یہ سب باتیں اسی طرح کرتے ہوں گے جیسے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں اور کیا؟ حمیدہ، مگر ابا جان تو کچھ اور ہی طرح کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ میں، وہ عربی زبان ہے حمیدہ، وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں جان تم جانتی ہو؟ میں نہیں، میں بھی نہیں جانتی۔ حمیدہ، تو کیا خدا سے عربی ہی زبان میں باتیں کرنی ہوتی ہیں؟ میں نہیں، وہ سب کی بولی سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے ارادوں اور طبیعتوں کے منصوبوں سے بھی واقف ہے۔ حمیدہ، یہ کیوں کر؟ میں اس واسطے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز کوئی بات اس سے مخفی نہیں، سب کو دیکھتا ہے، سب کی سنتا، اگلے پچھلے کل حالات اس کو معلوم ہے۔ حمیدہ گھبرا کر کے، اللہ میاں یہاں ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں، گھر میں کیا، ہمارے پاس بیٹھے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر حمیدہ نے جلدی سے اوڑھنی اوڑھ لی اور سنبھل کر مؤدب ہو بیٹھی اور مجھ سے بھی آہستہ سے کہا، اماں جان سر ڈھک لو۔ اس کے بعد حمیدہ پر کچھ ایسی ہیبت غالب آئی کہ میری گود میں تھوڑی دیر تک چپ پڑی رہی، آخر آنکھ لگی سو گئی، میری ٹانگیں سن ہونے لگی تو میں نے آہستہ سے چارپائی پر لٹا کر بیدارہ کو پاس بٹھا دیا کہ دیکھ، ہاتھ رکھے رہیو، ایسا نہ لڑکی سوتے سوتے ڈر کر چونک پڑے اور میں یہاں چلی آئی۔ مجھ کو حمیدہ کی باتوں سے ایسا لگا کہ اندر سے کلیجہ تھر تھر کانپتا جاتا تھا۔ نسو، کیوں ڈر کی؟ اس میں کیا بات تھی؟ حمیدہ، میں کہتی تھی کہ ایسی چھوٹی سی لڑکی اور ایسی باتیں کچھ اس کو ہو تو نہیں گیا؟ نسو، مذہب میں بڑی خوبی اور عمدگی تو یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جن کو ہر شخص سمجھ سکتا۔ مسائل دینی آدمیوں کے بتائے ہوئے معمے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی پہیلیاں نہیں ہیں کہ ان کے حل کرنے اور پوچھنے کو بڑا غور و خوض درکار ہو، بلکہ اس حکیم برق کے باندھے ہوئے اصول اور ٹھہرائے ہوئے ضابطے ہیں، اور اصول بھی کیسے سلیس اور آسان ضابطے سے، اور بدیہی نہیں معلوم انسان کے عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انواع اقسام کے حیوانات، رنگ برنگ کے نباتات، ساری دنیا، تمام زمانہ، اتنا بڑا کارخانہ جس میں کا ایک پتا اٹھا کر دیکھو تو 1000 صنعتوں سے بھرا ہوا ہے، آخر خود بخود تو نہیں ہو گیا، ضرور کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور پھر اس نے جو انسان کو ایک خاص صفت عقل عطا کی ہے، کچھ تو اس تخصیص کا مطلب ہے، مگر ہے کیا کہ انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری خدائی خدا کی گواہی دے رہی ہے۔ برگ درختہ، سبز و نظر ہوشیار، ہر ورقے دفترست، معرف کردگار۔ حمیدہ نے کوئی بات اچنبھے کی نہیں کہی۔ اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں نادان بچوں کے برابر بھی عقل نہیں، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، زمین میں گڑ جانے کا مقام ہے، بلکہ حمیدہ کی باتوں کو میں ایک فعال نیک اپنی کامیابی کی سمجھتا ہوں۔ افسوس ہے کہ تم اس کو میرے پاس نہ لے آئیں۔ اس کی ہر بات لوح دل پر کندہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ باتیں اس نے کیا کہی، خدا نے اس کے منہ سے کہلوائیں۔ بیٹی کیا ہے؟ سچ پوچھو تو ہمارے لیے ہدایت کا فرشتہ، اور بچے جو معصوم کہلاتے ہیں اسی سبب سے کہ ان کے دل لو سے دنیا سے پاک اور تیرگی گناہ سے صاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ایک سے تو اطمینان ہوا، اب یہ بتاؤ کہ
اوروں کے واسطے کیا انتظام کرنا ہوگا۔ فہمیدہ تم ہی کوئی تجویز سوچو۔ نسو میں نے تو یہ سوچا کہ لڑکیوں کو تم سنبھالو اور لڑکوں کو میں سمجھ لوں گا۔ فہمیدہ بھلا میں بھی تو سمجھوں کیونکہ سمجھ لوگے کہ وہی تدبیر میں بھی کروں۔ نسو میں پہلے چھوٹے سے شروع کروں گا، امید ہے کہ جلد راہ پہ آ جائیں۔ بڑوں کا مجھ کو بڑا کھٹکا ہے، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ نیا ڈھنگ دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہوں گے، مگر نہیں معلوم کس سے کیا معاملہ پیش آئے۔ تم اتنا کرو کہ ایک تو میرا تمہارا دونوں کا کام ایک ساتھ شروع ہو، جب اندر باہر دونوں جگہ ایک ہی بات کا چرچا ہوا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ دیکھو خاص کر ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اولاد سب برابر، ان سے کچھ تعارض نہیں کرتے۔ دوسری یہ کہ تمہاری ہر ادا سے یہ بات پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم دونوں کو ایک اہتمام خاص ہو، کیوں کہ ذرا سا ذوب بھی ظاہر ہوگا تو تمام تر انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فمد انشاءاللہ اس کے خلاف نہ ہوگا۔